أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یوسف کی آیت نمبر 105، 6 اور 7 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے چھٹے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق جو واقعات بیان کیے گئے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمائے، آقا کریم نے یہ لوگوں کو بتایا جو پوچھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے حالات واقعات، یہ بتایا کہ اے محبوب، یہ جو باتیں ہیں ساری غیب کی ہم نے آپ کو بتائی ہیں، حالانکہ بظاہر آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب یہ واقعات ہوئے، جب ان کے بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مشورہ کر کے کہا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دینا ہے، انہوں نے جو کچھ کر لیا، اس وقت آپ وہاں موجود تو نہیں تھے، اور آپ جب لوگوں کو بتا رہے ہیں، دعوت حق دعوت دین دے رہے ہیں، ان سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں کہ مجھے کوئی لالچ ہے، کوئی چیز دو، مجھے کچھ کا معاوضہ دو، پھر بھی نہیں مانتے، تو جو آپ کلام سنا رہے ہیں ان کو، یہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، نصیحت ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ نہیں مانتے، کفار، بالخصوص کفار مکہ، بت پرست، ان کا حال یہ ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، بہت سی نشانیاں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی اور اس کی توحید کی، زمین و آسمانوں میں جو یہ دیکھتے ہیں، کئی نشانیاں ایسی ہیں جس پر یہ جاتے ہیں، گزرتے ہیں، جیسے پہلی قوموں کے تباہ شدہ محلات، مکانات ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ عذاب آیا ان پر، نبی کی مخالفت کی وجہ سے کیا حال ہوا ہے۔ یمرون علیہا، ان پر چلتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، لیکن وہم عنہا موردون، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں ادھر سے، توجہ نہیں کرتے اس پر۔ اور ان میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے بنایا؟ کہیں گے اللہ نے۔ بارش کون اتارتا ہے؟ اللہ۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ بہت کچھ مانیں گے، اس کے باوجود بتوں کو پوجتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے بھی، یقین رکھتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، شرک کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، ان کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی آتا ہے کہ طواف کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ، جن کو تو نے معبود بنایا ہے ہم ان کو پوجتے ہیں، تو اللہ نے معبود کسی کو نہیں بنایا، کسی کو معبود بنانا ممکنات میں سے ہی نہیں ہے۔ معبود وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، تو وہ تو اللہ کی ذات ہے صرف، اس واسطے معبود اور کوئی نہیں۔ اور بہت سی صفات ایسی ہیں کہ نام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے،
اللہ سمیع و بصیر ہے، بندے کو سمیع و بصیر بنا دیا، اللہ رؤوف الرحیم ہے، نبی کو رؤوف الرحیم بنا دیا، یہ صفات ہیں، لیکن معبود کسی کو نہیں بنایا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو وہ معبود باندھتے تھے بتوں کو، ہم ان کو پوجتے ہیں، ہاں یا بدون، ہم ان کو عبادت کرتے ہیں ان کی، اس لیے اللہ کا قرب ان سے مل جائے گا، لیکن عبادت کرنی جائز ہی نہیں کسی اور کی۔ افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں وہ اچانک ان پر ایسا عذاب آ جائے جن کو گھیر لے، جیسے پہلی قوموں پر آیا تھا؟ اس پر پانی کا عذاب آیا، پانی ایسا آیا کہ ڈبو دیا ان کو، ساری کے ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ کسی پر آگ کا عذاب آیا، کسی پر ہوا کا عذاب آیا، اس پر پتھر برسا دیے گئے۔ تو اس بات سے یہ بے خوف ہیں کہ ان پر ایسا عذاب آ جائے جن کو گھیر لے سب طرف سے۔ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا ان پر قیامت اچانک آ جائے، انہیں اس بات کی خبر ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو کہ قیامت آنے والی ہے۔ کیوں؟ قیامت کا آنا اسی طرح ہے، قیامت سے پہلے کوئی اعلان تو نہیں ہونا۔ نشانیاں بہت سی پیارے آقا نے بتائی ہیں، وہ کئی ظاہر ہو چکی ہیں، کئی ہونے والی ہیں۔ نشانیاں تو ظاہر ہوں گی، لیکن آئے گی اچانک قیامت، جب آواز آئے گی کرنا کی آواز، سور کی آواز آئے گی پھونکنے کی، تو اس وقت ہر شے جو ہے فنا ہو جائے گی۔ وہ اچانک آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ بازار میں بندہ کپڑا بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، کپڑا دیکھ رہے ہیں، نہ وہ خرید سکے گا نہ دیکھ سکے گا، اچانک آ جائے گی قیامت تو سب کچھ وہیں رہ جائے گا۔ اس طرح بہت سے معاملات کر رہے ہوں گے لوگ اپنے اپنے کام، جب قیامت آ جائے گی تو وہ کام وہی کے وہیں رہ جائیں گے، وہاں سے بعد میں ہل نہیں سکے گا، نہیں جا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔